توہین محمد کبھی کرنے نہیں دیتا. سو دیکھیے گا. توہین محمد کبھی کرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. دیکھیے گا. دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے. دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے. یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا. یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا. یہ سایہ فضن سر پہ ہے جو پرچم عباس. یہ سایہ فضن سر پہ ہے جو پرچم عباس. یہ سایہ فضن سر پہ ہے جو پرچم عباس. دنیا کے عزاداروں کو ڈرنے نہیں دیتا. دنیا کے عزاداروں کو ڈرنے نہیں دیتا. محمد وعلی محمد صلی اللہ. میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے. دیکھیے گا. میرے اللہ کی جیسی ثنا ہر وقت واجب ہے. اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے. میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے. اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے. عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا. عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا. دیکھیے گا. اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ نماز افضل کہ اہل بیت افضل, روزہ افضل کہ اہل بیت افضل, حج افضل کہ اہل بیت افضل, اصول دین افضل کہ فروع دین افضل. ان عقل کے اندھوں کو کون بتائے کہ مقابلہ جو ہوتا ہے وہ حق میں نہیں ہوتا ہے, حق اور باطل میں ہوتا ہے. تقابل حق میں نہیں ہوتا ہے, تقابل حق اور باطل میں ہوتا ہے. نماز بھی حق ہے, روزہ بھی حق ہے, شریعت بھی حق ہے, اصول دین بھی حق ہے, قیامت بھی حق ہے, اور امامت بھی حق ہے, نبوت بھی حق ہے. تو حق اور حق میں مقابلہ نہیں ہوتا ہے, حق اور باطل میں مقابلہ ہوتا ہے. لیکن ایک فرق ہے کہ فروع دین کو انجام جو دیا جاتا ہے, فروع دین ہر وقت انجام نہیں دیا جاتا ہے, فروع دین ہر وقت انجام دیا جاتا ہے. لیکن ولایت کی نماز ہر وقت انجام دی جاتی ہے. محمد میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے. عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا.
سکتا، عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا، عبادت وقت پر واجب، ولا ہر وقت واجب ہے، عبادت وقت پر واجب، ولا ہر وقت واجب ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ علی کی مدح ہم ترتیب دے دیوان ہوتا ہے۔ جو شاعر حضرات ہیں جو اشعار لکھتے ہیں انہیں دیوان کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ دیوان آپ سمجھ رہے ہیں اشعار کا ایک مجموعہ جو مدح ہدایت میں لکھا جائے۔ علی کی مدح ہم ترتیب دے دیوان ہوتا ہے، علی کی مدح ہم ترتیب دے دیوان ہوتا ہے، خدائے پاک دے ترتیب تو قرآن ہوتا ہے، خدائے پاک دے ترتیب تو قرآن ہوتا ہے۔ علی کی مدح میں دوہرا اثر دیکھا ہے آنکھوں نے، خواب دیکھیے گا، شریف کو دوسرا مثال دیکھیے گا کہ علی کی مدح میں دوہرا اثر دیکھا ہے آنکھوں نے، علی کی مدح میں دوہرا اثر دیکھا ہے آنکھوں نے، کسی میں جان آتی ہے کوئی بے جان ہوتا ہے، کسی میں جان آتی ہے کوئی بے جان ہوتا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام ہے جو میں آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، موزتی علی۔ میرے خدا میری قسمت میں ہر خوشی لکھنا، ایک دعا ہے، ہر مومن کی دعا ہونی چاہیے۔ میرے خدا میری قسمت میں ہر خوشی لکھنا، مجھے بھی تو اشک درد سے مشکل کشائی لکھنا، نعرہ حیدری بآواز بلند، نعرہ سلوات۔ جو چند لمحے گزارے علی کی مدحت میں، جو چند لمحے گزارے علی کی مدحت میں، میری حیات میں بس اسے کو زندگی لکھنا، میرے خدا میری قسمت میں ہر خوشی لکھنا۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بارگاہ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی ایک محفل کا مصرع تھا، اسی پر چند اشعار وغیرہ فرما لیجیے۔ کیا حقیقت کفر کی دین خدا کے سامنے، کیا حقیقت کفر کی دین خدا کے سامنے، کب خسف ٹھہریں گے درے بے بہا کے سامنے۔ خسف کہتے ہیں کنکر پتھر کو، کب خسف ٹھہریں گے درے بے بہا کے سامنے۔ مولانا فرمائیں کہ غیب پر ایمان دیکھو، ایک روٹی کے عوض، غیب پر ایمان دیکھو، ایک روٹی کے عوض دے دیا بہلول نے جنت بنا کے سامنے، دے دیا بہلول نے جنت بنا کے سامنے۔ دیکھیں کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قضا ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قضا نہیں ہوتی۔ بہرحال سجدہ تو واجب ہے نا، اس کی قضا ہو سکتی ہے۔ شیخ مولانا فرمائیں کہ اپنی غلطی پہ پشیماں اس طرح شیطان ہوا، اپنی غلطی پہ پشیماں اس طرح شیطان ہوا کہ سجدہ آدم کیا زین اللبا کے سامنے، سجدہ آدم کیا زین اللبا کے سامنے۔ تو اور ماؤں کی طرح سہمی نہیں، بھاگی نہیں، اور ماؤں کی طرح سہمی نہیں، بھاگی نہیں، در بنا دیوار میں جب فاطمہ کے سامنے، وہ ولی ہو متقی ہو یا کہیں کے سورما، کون ٹھہرا ہے علی مرتضیٰ کے سامنے، اور مصطفیٰ کی اور بھی
ہیں بیٹیاں تو خیر سے ان کو بھی لاؤ کبھی تم سیدہ کے سامنے اور فرق کوئی بھی نہ پایا ایک سائے کے سوا میں نے اکبر کو رکھا جب مصطفیٰ کے سامنے مفتیوں سب بند کر دو اپنے فتووں کی دکان دم نہ مارو چپ رہو اہل عزا کے سامنے سلوات پڑھیں محمد والا اور جب نصیری سے ہوئی باتیں تو میں نے یہ کہا جب نصیری سے ہوئی باتیں تو میں نے یہ کہا کہ تیرا رب سجدے میں ہے میرے خدا کے سامنے اور یہ زمانہ جانتا ہے علی شیر خدا کوئی زندہ جا نہیں سکتا ہے آ کے سامنے ایک عقیدہ اور ایک عقیدت ہے تھوڑا سا میں اپنے سجدے کر رہا ہوں میں شبیہ اعظمی اپنے سجدے کر رہا ہوں میں شبیہ اعظمی کچھ تو کعبہ اور کچھ کربو بلا کے سامنے آئیے ادب و اقتباس کے ساتھ گزارش کی جائے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اطہر شہری صاحب سے جو تشریف لائے فضائل مصالح محمد والے محمد بہر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منته القائلون ولا يحصي نعمه الآتون ولا يؤتي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه الفوز الحمام ولا يناله الفوز الكذب. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود. فضلا الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ومن تقى بالسكور ميدانا أرزق الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد يسلم في الوجود. سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولى ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق جعله من نفس واحد فمنها زوجها ليسكن عليها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام، بزرگان ملت، صاحب محبوب خدا، مجلس اعلان اور شروع ہونے کے کافی فرق، پھر بھی سب حضرات موجود ہیں اور جمع. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مرحومین کے عیسائی کے لیے کیا صرف مجلس کا ہی ذریعہ ہے اور بھی تو پھر مجلس کیوں کرتے ہیں؟ جی سر، اسی طریقے سے مثلا ابھی گورکھپور یہاں پتا چلا کہ یہاں مجلس وجہ سے دور ہے شیعہ، یہاں بستی نہیں، پھر بھی سب چلے گئے. ریزن کیا ہے؟ اور صاحب خانہ نے بھی مولانا کو بلایا، عوام کو انتظار کر رہے ہیں، کھانے کے انتظام، یہی سب کے گھر ایک پیکٹ کھانے کا بھیجتے اور انہیں قرآن خوانی کرتے اور اس میں باتیں کرتے. ریزن کیا ہے فرش ادا بچھانے کا اور کس طریقے سے حساب کرتے ہیں؟ مولانا نے انشاءاللہ کہ ریزن یہ ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا، ہو سکتا ہے ہماری سورہ فاتحہ اس چھت کے اوپر نہ جائے، مگر اہل بیت اس فرش ادا پر آئے ہیں، انبیاء اس فرش ادا پر آئے ہیں. جب مولانا سورہ فاتحہ پڑھائیں گے تو پھر اہل بیت بھی پڑھیں گے، فرشتے پڑھیں گے، ملائکہ بھی پڑھیں گے. ہو سکتا ہے ہماری سورہ فاتحہ خدا بندے خدا قرض کر دے، مگر جب اہل بیت پڑھیں گے تو ان کے کہاں ہیں؟ ان کے سورہ فاتحہ کو رد نہیں کریں گے، اس کا ثواب محفوظ ہو جائے گا. یہ یقین ہے، کنفرم ہے. ہمارا سورہ فاتحہ تک پہنچے یا نہ پہنچے کنفرم نہیں ہے. ہم کربلا جا کے آ جائیں، ہو سکتا ہے زیارت قبول ہو نہ ہو. ہم حج کر کے آ جائیں، پتہ چلا زیارت قبول ہوئی، حج قبول ہوا ہی نہیں. بلکہ جو پہلے انڈیا میں ہیں زیارت نہیں کی، حج نہیں کیا، اچھے دکھتے ہیں، مگر آنے کے بعد جو کام کرتے ہیں برے پھر اچھے نہیں لگتے. ثواب رحم اللہ. سورہ اعراف آیت نمبر 198، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، هو الذی
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خدا وہی ہے جس نے تم کو ایک نفس سے بنا دیا اور اسی نفس سے تمہاری زوجہ کو بھی کر دیا لیسکن إليها تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کر سکو. کہنے کا مطلب یہ کہتے ہیں خدا بندے متعال جوڑا بناتا ہے آسمان پہ تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہماری ہی ہڈی سے ہمارے ہی نطفے سے جسم سے زوجہ کا بھی خلق ہوا. خلق من نفس واحد وجعل من زوجها ليسكن إليها تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جا سکے. اب سکون کتنی کوالٹی ہے آپ کو تفسیر میں آنا پڑے گا. سکون مادی ہوتا ہے, سکون جسمانی ہوتا ہے, سکون روحانی ہوتا ہے, سکون دماغی ہوتا ہے. یعنی اللہ نے اگر زوجہ کو بنایا تو سکون کے لیے بنایا, مادی بھی, جسمانی بھی, روحانی بھی اور دماغی بھی. اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ چھٹی والے دن بھی شوہر گھر میں نہیں ہوتا ہے, ہمیں سکون نہیں ہے گھر میں. چھٹی والے دن زوجہ محلے میں اطراف میں گھوم رہی ہیں, ارے وہ تو روز ہی چھٹی کرتے ہیں. مگر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کہ ہمارے گھر میں 3 باتیں نہیں تھی. اس سے کہتی ہیں یا ابنا امی, اے میرے چچا, اے میرے چچا کے بیٹے. کیا کہتی ہے ابنا امی, اے میرے چچا کے بیٹے. کتنا احترام ہے. آج بھی عورتیں مائیں بہنیں اپنے شوہروں کی سرکار سے نوازتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سماج والے ہمارے شوہر کو عزت نہیں دے رہے. پہلے گھر میں خود عورتیں عزت اپنے شوہروں کی کریں, اپنے شوہر کی کریں, تب عزت سماج کی کریں. اسی طرح مولا کہنا جب بھی مخاطب ہوتے کہتے ہیں بنت رسول, اے رسول کی بیٹی. جب سیدہ نے بلایا شوہر کو تو اچھے الفاظ سے بلایا. جب زوجہ نے بیوی سے مولا کائنات نے بلایا اپنی زوجہ کو تو اچھے الفاظ سے بلایا. اگر اچھے الفاظ سے بلائیں گے تو اس سماج والے, گھر والے, محلے والے, گاؤں والے احترام رسپیکٹ کریں گے. ہمارے گھر میں 3 باتیں نہیں پائی جاتی. ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں. یا اپنا امی, اے میرے ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں. آج دیکھ لیجیے کتنا جھوٹ ہے. لڑکے والے جب رشتہ لے کر لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں تو ایسی تصویر بنا دیتے ہیں کہ لڑکی والے اس فضائل سے اس کی تصویر بنا لیتے ہیں. خود لڑکی کے ذہن میں اس لڑکے کے فضائل کی ایک تصویر بن جاتی ہے. پھر لڑکی والے آتے ہیں لڑکے والے کے گھر, وہ اپنی لڑکی کی تعریف کرتے ہیں. اب لڑکے کے ذہن میں ایک مجسمہ تیار ہو گیا کہ ہاں جس سے میری شادی ہو رہی وہ ایسی ہے. لڑکے کے ذہن میں مجسمہ تیار ہوا لڑکی ایسی ہے, لڑکی کے ذہن میں مجسمہ تیار ہوا لڑکا ایسا ہے. مگر شادی کی پہلی رات پتا چلا جو خوبی تھی وہ تو اس میں پائی نہیں جا رہی ہے. لڑکا سوچے گا یہ خوبی جو لڑکی میں ہم نے تصور کی تھی وہ پائی نہیں جا رہی ہے. اور جب لڑکی سوچے گی کہ جو تعریف فضائل گھر والوں نے باندھا تھا بالکل اس سے میچ نہیں کرتا, پھر اختلاف ہوگا. اختلاف ہوتا ہے. جھوٹ سے اگر شادی کی ابتدا کی جائے یا کسی بھی کام کی ابتدا کی جائے تو کامیابی نہیں ملتی. اس لیے جھوٹ بول کے رشتہ وہ شریعت کہتی ہے جھوٹ بولنا کیا ہے گناہ کبیرہ. مگر اگر کوئی آپ سے تحقیق کرے کہ فلاں کی لڑکی کیسی ہے آپ آج بول سکتے ہیں, سچ غیبت کر سکتے ہیں. وہاں غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی کی برائی کرنا. اب ہم نے شادی کے لیے کہیں ہم نے کہا فلاں کی لڑکی کیسی ہے, آپ اس کی تمام برائی بتا سکتے ہیں. غیبت پہ شمار نہیں, جھوٹ پہ شمار نہیں. آپ شریعت کے اعتبار سے کچھ جگہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اور کچھ جگہ غیبت کرنا بھی جائز ہے. موضوع ہمارا یہ نہیں ہے. جھوٹ سے ابتدا کسی کام کی جائز نہیں. اور اگر شادی میں جھوٹ بول کے شادی کے کبھی سکسیس نہیں ہوتی.
میرے ذہن میں واقعہ آ گیا، بتاتا چلوں کہ امام رضا علیہ السلام ایک جوان آتا تھا، یہی دعا کرتا تھا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میری شادی کروا دیجیے۔ 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ، 3 مہینہ، دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک مولانا جا رہے تھے، وہ جوان نے کہا مولانا صاحب میری ایک بہت سی امپورٹنٹ دعا ہے، قبول نہیں ہوئی، مولا قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کچھ راستہ بتائیے۔ کہا جو ایمان پہ پائے جانے ہیں، معلوم ہے کس کی کب ہے؟ کہا شیخ بھائی کی۔ شیخ بھائی کے بارے میں سرچ کریں گے تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت سے لوگوں کو شیعہ کیا ہے، بہت زیادہ۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ شیخ بھائی تھے کون، اور امام رضا علیہ السلام کے روضے کا نقشہ شیخ بھائی نے بنایا۔ شیخ بھائی نے نقشہ پاس کر دیا، چلے گئے سفر پہ، مزدور کے خاطر امام رضا علیہ السلام آئے، کہا شیخ بھائی نے جو دروازہ بتایا ہے وہاں مت بنانا۔ اب وہ تو مزدور تھا، یہ مالک پیسہ ان کو دے رہا تھا شیخ بھائی کو، امام آپ بھی آ رہے ہیں کہ شیخ بھائی کے آنے کے پہلے یہاں سے نہیں وہاں دروازہ بنا دو۔ ایک مرتبہ مزدور نے دروازہ بنا دیا، شیخ بھائی آئی ناراض ہو گئے، ہاں یہ دروازہ یہاں ہم نے نہیں کہا، امام صاحب نے شیخ بھائی کے کہا اے شیخ بھائی جہاں تم نے دروازہ لگانے کو کہا تھا وہاں صرف اور صرف حلالی آ سکتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دربار میں صرف حلالی ہے، میں چاہتا ہوں سب آئے اپنی مرادیں پوری کر لے۔ کہا ہے پیغامی شیخ بھائی کر رہے اور بہت سے ہیں، میں نے ایک مثال دی شیخ بھائی تھے کون، کس عہدے پر فائز فوراً جوان گیا اور فٹافٹ اس نے دعا کی، اور دعا کی ہفتے میں قبول ہو گئی، لڑکی والے تیار نہیں تھے، رشتہ لے کر آ گئے۔ امام سے 3 مہینے سے مانگ رہے تھے، نہیں ملا، شیخ بھائی کی خبر دے گئے، 1 ہفتے میں وہ لڑکی والے چلے رہے کہ شادی کرنی ہے، 6 مہینے بعد طلاق ہو گئے۔ اب وہ جوان آتا ہے امام شیخ بھائی کی خبر دے، کہتا ہے جب دینے نہیں آتا تھا دیا کیوں؟ جن کے دربار میں ان سے سیکھ لو، ان کو پتا تھا کہ دیں گے تو ایسا ہوگا، اس لیے ایمان تو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح ہماری بھی کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب دینے والے دیتے ہیں اہل بیت انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سکسیس ہے یا نہیں، اس لیے کچھ ہماری دعائیں ہمارے فائدے کے لیے ہوتی، لیکن فرمایا کہ ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں۔ دوسری بات بتائی کہ ہمارے گھر میں خیانت نہیں ہے۔ آج جتنی جتنی خیانت ہے، بیوی کے موبائل میں کسی دوسرے کا چیٹ، شوہر کے موبائل میں کسی دوسرے کی فوٹوز، طلاق بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے اسی بنا کہ موبائل کی بنا پر۔ پہلے موبائل نہیں تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بزرگ ہماری تائید کریں گے کہ جب گھروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے یا کوئی جھانک کے جاتا تھا، بزرگ جانتے کہ 40 سال بعد یا 30 سال پہلے جب گھروں کے دروازے کھلے ہوتے موبائل نہیں تھے تو انتظام میں جھانکتے بھی نہیں تھے۔ آج گھر کے دروازے کہاں سب کچھ کھلا ہے، ہمارے پورے گھر والے کہاں ہیں؟ ایف بی پہ، انسٹاگرام پہ، کہاں سے رشتہ بچے گا؟ رشتہ کو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم پرائیویسی رکھے ہیں اور کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہم نے پرائیویسی رکھی۔ یہ بتائیے پرائیویسی تھی کس نے؟ فیس بک آپ نے بنایا، آپ کے ابا نے؟ ہمیں اپنی پرسنل پرائیویسی کے لیے ہمیں میموری کارڈ لینا ہوتا ہے، USB لینا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے فارمیٹ کاٹ دی سب ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ انصاف سے بتاؤ جب ہم اپنا موبائل فارمیٹ کاٹتے ہیں تو ایک چیزیں ڈاؤن لوڈ ڈیلیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی نا؟ انسٹاگرام کی اتنی چیزیں ہیں ڈاؤن لوڈ ڈیلیٹ پر فارمیٹ پر ڈیلیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرے پاس نہیں بلکہ کسی اور کے پاس ہے، اس کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ اس لیے گھر کی عزت گھر میں نہیں ہے۔ FB کے بعد پہ ہے، انسٹاگرام کے بعد پہ گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہیں۔ اس لیے بچپنے سے اپنے بچوں کو تعلیم دے دیں تاکہ یوز کریں، ضروری ہے۔ انٹرنیٹ آج کے زمانے میں ضروری ہے شخص کو، اگر صحیح استعمال، چاقو ضروری ہے، نہیں ہوگا تو کھانا نہیں بنے گا، اس کا مس یوز کریں گے دوسرے کام میں۔ استعمال کے اوپر ہے، کیا استعمال کیسا کرنا ہے۔ اس لیے
مولا کائنات بھی صحیح رہتا ہمارے گھر میں خیانت نہیں ہے. تیسری بات کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اختلاف نہیں تھا. میرے دوسرے کے بیٹے ہمارے گھر میں اختلاف نہیں تھا. آج کتنے اختلاف ہیں؟ بازار سے سامان لانے میں دیر ہوئی سودا بڑھ گئی. جب کب کھانا بنائیں گے یا کھانا بننے میں دو ہی شوہر بڑھ گیا کہ اب کھانے کا ٹائم ہے. اور اللہ کو سلام ہو گھر میں کچھ نہیں تھا بس سیدہ نے وہ خیر نہیں کیا کہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے کچھ نہیں. ہم کس کے ہم اس میں ہمارا کون ہے گائیڈ کرنے والا؟ اس میں اہل بیت نہیں ٹی وی ہے. ٹی وی کو دیکھ کے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی میں ساز بہو بجائی کس کا رشتہ ہے. اصل میں اصلیت میں کربلا میں آ کے سیکھو نا کہ ساز بہو نند کا کیا رشتہ ہوگا. کربلا نہیں آتے آتے ٹی وی پہ. کیونکہ بچوں کو تو قرآن پڑھائے نہیں ہے. اگر قرآن پڑھاتے تو کبھی پڑھتے ترجمہ پڑھ لیتے. خود ماں باپ اگر نماز پڑھیں گے تو اچھے پڑھیں گے. کانوینٹ کے بچے صبح 6 بجے گاڑی آ جاتی ہے اس کے لیے جگہ دیں گے کہ چلو گاڑی آنے والی بس چھوٹ جائے گی اسکول نہیں جا پاؤ گے مگر نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. ان کو خود پڑھنا ہوگا نا. لیکن بیٹا کہے بچی کہے کہ آپ پہلے پڑھیے ہم سے نہیں پڑھے. لڑکیوں کا موبائل پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے. لڑکوں کے موبائل میں پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کبھی والدین چیک کر سکے. مگر خود والدین ہی ایسے ہیں تو پاسورڈ رکھے تو بچوں کیا کہیں گے؟ ان کے دل میں کچھ ہو رہے. والدین خود پاسورڈ ہٹائے تاکہ بچے بھی گھر میں پاسورڈ نہ رکھے. جب چاہے بچوں کو چیک کر لے. خود والدین پہلے اپنے کو چینج کریں. ورنہ مولانا کا تعویذ دیجیے دعا دیجیے ہمارا بچہ اچھی ہمارے ہاتھ سے آپ خود اپنے ہاتھ سے نکلا دو. بچے تو نکلیں گے. بچے تو خاص اپنے اپنے والدین کے جیسے والدین کریں گے ویسے بچے کریں گے. تو خیانت ہمارے گھر میں نہیں. اختلاف ہمارے گھر میں آج کتنا اختلاف ہے. چھوٹی چھوٹی بات کا اختلاف ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہماری بیوی نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ ہمارا شوہر نہیں ہے. اچھا شرمندگی بھی نہیں ہوتی باہر شکایت کرتے آنے کے بعد. مرد باہر شکایت کر ہماری زوجہ ایسی ہے زوجہ شکایت کر ہمارا شوہر ایسا ہے. یہ نہیں معلوم کہ جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معتبر ہے وہ خود بعد میں مزہ لے گا کہ یہ لوگ ایسے ہی چلتا ہے. سب ہاتھ پڑے محمد. انصار کی عورتیں آپس میں شوہروں کی باری کر رہی تھی. جناب سیدہ گزر ہوا جناب سیدہ رک گئی. اب انصار کی عورتوں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں؟ جناب سیدہ نے کہا آپ کون ہوتی ہیں میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے والی؟ اگر یہی سیرت میں تمام مائیں بہنیں اتفاق کر لیں کہ اگر کوئی پوچھے آپ کے شوہر کیسے ہیں یہی جواب دے دے تو دوبارہ ہمت نہیں پڑے گی. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے شوہر کو راجا بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ وہ ان کی رانی بن جائے. اپنے شوہر کو نوکر نہ بنائے ورنہ ان کی بیوی نوکرانی ہو جاتی ہے. ویسے چیز ہے ہر قدم پہ پریکٹیکل کر کے بتایا تاکہ ہمارے ماننے والے مان جائیں. پریکٹیکل ہی ہے. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو آپ کہیے کہ اہل بیت نے یہ تھیوری دی ہے نہیں پریکٹیکل کر کے بتایا. اور حدیث موجود ہے. کوئی بھی کسی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں اہل بیت نے پریکٹیکل کر کے بتایا. تھیوری ہو سکتا ہے ہم نہ کر پائیں اگر پریکٹیکل کر کے بتائیں گے تو آسانی ہوتی ہے. ماحول یہ چل رہا ہے. پچھلے کا واقعہ ہے کہ ایک گھر میں لڑکی لڑکا پیدا ہو گیا. بہت خوشی. لڑکا پیدا ہوا پہلا بچہ لڑکا. اب محلے کی عورتیں ہمارے بات نہیں آئی. ایک عورت نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ سے پہلی اولاد لڑکا ہے شوہر نے کوئی گفٹ تو دی ہوگی. تو وہ کہتی نہیں کوئی گفٹ تو نہیں دی کوئی گفٹ نہیں. عورت کہتی ہے بتاؤ پہلی اولاد تم نے لڑکا دیا اور تمہارے شوہر نے کوئی گفٹ نہیں دی اس کا مطلب اس کے دل و دماغ میں ذہن میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے.
ہماری کوئی حیثیت. اب یہ الفاظ اس عورت کے دل و دماغ میں زہر کا کام کر گئے. شوہر جیسے ہی آیا, آپ نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ تو لڑکی نے لڑکا پیدا ہوا. اختلاف یہاں تک پہنچا کہ طلاق کی نوبت آ گئی. جب پتا چلا کہ طلاق کیوں ہو رہا ہے تو پتا چلا ایک گفٹ نہ دینے کی بنا پہ طلاق ہو رہا ہے. کہاں ہم جا رہے ہیں, کہاں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں, ہمارے ڈائریکٹر کون ہیں؟ اگر اہل بیت ہوتے تو ہم اس کے مقام پہ نہ ہوتے. ہم نے کسی اور کو ڈائریکٹر بنا لیا, کسی اور کو گائیڈ, کسی اور کو گائیڈ کر رہا ہے. ایسے ایسے اختلاف ہوتے ہیں. ایک نوجوان کام کر رہا تھا, اس کی 10,000 سیلری تھی, کیونکہ اس نے کہا 10,000 مجھے کیا ملے گا. دوسرا اب سے ذہن میں بات آ گئی, اس شخص کے 20 بچے ہیں, 10,000 میں کیا ہونے والا. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہماری تنخواہ بڑھائیے. اس نے نہیں بڑھایا, اس نے کام صحیح کر دیا. جیسے اس نے کہا کہ ہماری تنخواہ بڑھائیے, اس نے کہا تنخواہ نہیں بڑھے گی, ابھی بہت ہی ماحول خراب ایسا ہی ہے, جب وقت آئے گا تو بڑھا دیں گے. اب یہ بتائیے کہ وہ 10,000 اس کے لیے بہتر تھا, بے روزگاری بہتر ہے. صرف عورت کی وجہ سے طلاق ہوا, آئے بتائیے اس کا حشر میں محشر میں کیا حال ہوگا. جس جوان کی وجہ سے بے روزگار ہوا, اس کا حشر آخرت میں کیا ہوگا. ایک ضعیف, آج کل شہروں میں چل رہا ہے, میں ممبئی میں رہتا ہوں, اس لیے ایسے ایسے کیسے بہت آتے رہتے ہیں. ممبئی میں بھی کوئی میں جمعہ ہوں تو وہاں پہ لوگ مثلاً دوسرے جگہ سے